اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم سورہ بقرہ کر رہے تھے، آیت نمبر 58 کو ہم نے کہا تھا کہ ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اس میں ہم جو پڑھ رہے تھے پیچھا تھوڑا سا آپ ذرا ذہن میں لے آئیے کہ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی تھی، اور اللہ نے ہمیں یہ بتایا کہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا احسان کیے اور کس طریقے سے وہ ظالم بادشاہ کی قید سے ان کو چھڑایا، اور اس کے باوجود بھی یہ اللہ ان کی نافرمانیوں کے سلسلے ہم کو بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کیں۔ اتنے احسانات کے باوجود بھی انہوں نے شرک کیا اللہ کے ساتھ، وہ کسی کو مطلب دیکھنا چاہتے تھے ساتھ، وہ ایک بت چاہتے تھے، آپ کو پتہ ہے پیچھے کی سٹوری۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ اللہ کے اتنے کرشمات دیکھ کر، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا اس بادشاہ کے کو چھڑا لینا بنی اسرائیل کا، اس سے بڑا معجزہ کیا ہوگا، اور پھر وہ جو سمندر پھٹا، یہ سب دیکھنے کے باوجود بھی یہ بالغیب اللہ پر ایمان نہیں لا رہے تھے۔ ان کو ایک مجسمہ سامنے چاہیے تھا، اور اللہ تعالیٰ نے بار بار جب بھی ان کی بات کی تو اللہ نے فرمایا یہ ظالم قوم تھے، یہ حق ماننے والے تھے۔ تو یہ ہمیں قصے اس لیے نہیں سنا رہے اللہ تعالیٰ کہ ہم بنی اسرائیل پر ٹونٹ کرے، بنی اسرائیل کو کوئی عجیب سے لوگ سمجھیں، یہ بالکل ایگزیکٹلی ہم ایسے ہی ہیں۔ اور جو ہم نے پیچھے بھی اپنے اوپر غور و فکر کیا کہ ہم بھی بالکل ایسے ہی ہیں، یعنی کوئی ہمیں فرق نہیں ہے، ہم بھی کچھ نہ کچھ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، کوئی بڑا اللہ تعالیٰ کے شریک، یا تو ہم رسول کو بنا لیتے ہیں، استغفراللہ، ہمارے پیارے نبیوں کو جو ہمیشہ سے ہم کو لا الہ الا اللہ کا پیغام دینے آئے تھے، جیسے حضرت عیسیٰ کو بنا لیا گیا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آج بنا لیا گیا ہے، تو وہ تو ہمیشہ ہم کو توحید کا پیغام دینے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ تو آپ دیکھو کہ یہ جو چیزیں ایک سلسلہ ہے ہمارا بھی کہ بت تو ہم لوگ نہیں مانتے، لیکن مزاروں پر، قبروں پر، اپنے جو بڑے ٹیچرز ہوتے ہیں ان سے دعا کروانا، دم و درود کرانا، وظیفے لینا، تعویذیں لینا، یہ ساری چیزیں شرک میں آتی ہیں، اور یہ ظلم ہے، یہ اللہ کا حق ماننے والی بات ہے کہ ہم اس طرح کی چیزیں کریں۔ اور بھی جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی کہ جب ان کو اتنا پیارا کھانا ملا کھانے کے لیے، اس پر بھی انہوں نے بالکل بھی اتفاق نہیں کیا، ان کو کوئی شرم نہیں آئی۔ اور اللہ نے فرمایا کہ جب ہم نے کہا، اب ایک اور چیز دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت پیاری رہنے کی جگہ دی، بس ایک شرط رکھی۔ تو یہ آپ کو شروع سے پتہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے بھی قصے میں جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا ہے کہ آزمائش تو ہر ایک کی ہوگی، ٹیسٹنگ ہر ایک کی ہوگی، اور ہر روز ہوتی ہے، اور دن میں کئی بار ہوتی ہے، میری اور آپ کی بھی۔ بس دیکھنا یہ ہے کہ میں اور آپ اس میں کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے۔ آپ دیکھیں کہ ادھر اللہ نے فرمایا کہ جب کہا ہم نے ادخلو، داخل ہو جاؤ، ہذہ القریہ، اس بستی میں، فکلو، بس کھاؤ اس سے، منہا، اس سے کھاؤ اس سے، حیثو، جہاں سے چاہو تم، یعنی اللہ کہہ رہے ہیں یہ بستی میں داخل ہو، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک بستی بنائی، اللہ نے فرمایا تم جہاں سے چاہو اس میں داخل ہو، جہاں سے بھی چاہو تم کھاؤ، سوری آ رہا ہے داخل ہو اس بستی میں، فکلو، پس کھاؤ، منہا، اس بستی میں، حیثو، جہاں سے بھی، تم چاہو تم، رغدن، مزے سے، یعنی مزے سے کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے، ایسا لگ رہا ہے ایک بہت خوبصورت بستی تھی، اللہ نے ان سے کہا جاؤ مزے سے گھومو پھرو، کھاؤ رہو، جنت میں جیسے آدم علیہ السلام کو کہا کہ آپ سب کچھ یہاں پر رہیں، کھائیں پئیں، بس اس درخت کے قریب نہیں جانا، ٹھیک ہے؟ ہمیں بھی بہت ساری ایسی ممانعت ہے کہ تم لوگ مزے سے انجوائے کرو، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں تمہارے لیے زمین، تمہارے لیے آسمان، تمہارے لیے پہاڑ، تمہارے لیے سمندر، تمہارے لیے سبزہ، تمہارے لیے کھانے کی چیزیں، سب چیزیں تمہارے لیے، بس تمہیں اللہ کے رولز کو فالو کرنا پڑے گا، اللہ کی شریعت کو تم کو فالو کرنا پڑے گا۔ یہ مجھے اور آپ کو بس اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہاں پر کہی، اور وہ شروع کے 6 پوائنٹس ہم نے آپ کو بتائے کہ بس یہ قرآن ہے، اگر یہ ہم نے اللہ کی بات مان لی نا تو انشاءاللہ ہم فلاح پائیں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان سے کہا داخل ہو جاؤ اس بستی میں اور کھاؤ مزے سے،
جہاں سے چاہو تم، وَادْخُلُوا اور داخل ہو، البابا دروازے سے، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، وقولوا اور کہو، حطۃ ٹھیک ہے، حطۃ کہو، نغفر لکم خطایاکم۔ دیکھیں ہم حطۃ کا میننگ ہم کو کہاں سے ملا؟ قرآن کی تفسیر ہم کو قرآن سے ملتی ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا تم حطۃ کہو گے ہم بخش دیں گے تمہارے لیے، خطایاکم تمہاری خطاؤں کو۔ تو حطۃ کا مطلب کیا ہوا؟ ہمیں بخش دے اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ حطۃ کا مطلب ہے ہمیں بخش دیجئے، تو اللہ کہہ رہے ہیں ہم بخش دیں گے تمہارے لیے تمہاری خطاؤں کو۔ تو حطۃ کا مطلب ہم کو قرآن سے ہی مل گیا۔ تو اللہ ان سے یہ چاہ رہے تھے کہ یہ سجدہ کرتے ہوئے اللہ کو اور اپنی گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے اس بستی میں داخل ہوں، ہم بھی ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ یعنی اللہ یہ چاہ رہے تھے کہ یہ شرمندہ ہوں، یہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور یہ پھر اس بستی میں داخل ہوں اور ایک نئی زندگی سٹارٹ کریں، کیونکہ پیچھے آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے ان کو بار بار موقع دیے، جب انہوں نے بچے کو معبود بنا لیا تب بھی، جب انہوں نے کہا ہم شریعت کو بھی نہیں مانیں گے، ہم اللہ تعالیٰ کو جہرہ دیکھنا چاہتے ہیں، تب بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا۔ اب اس بستی میں بہت ساری چیزیں اور یہ کرتے رہے، اللہ نے پھر بھی ان سے کہا کہ چلو ایک نئی سٹارٹ کرتے ہیں، تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ، معافی مانگو، ہم بھی تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور ہم مزید دیں گے محسنین کو، یعنی جو بہت پیارے طریقے سے کنورٹ ہوگا۔ یعنی کنورٹ سے کیا مطلب ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے اب واقعی اللہ کے آرڈرز کو فالو کرے گا دل کے ساتھ۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ تابو کا جو دوسرا پارٹ ہے وہ اصلحو ہے، تو جب ہم اصلحو کرتے ہیں نا تب اللہ تعالیٰ کو ہم پر اللہ بھروسہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو تب جا کر یہ پکا لگ رہا ہوتا ہے کہ اب یہ بندہ صحیح ہو جائے گا۔ یعنی اللہ پھر ہم سے مانتے ہیں ہماری توبہ کو، جب ہم اصلحو کرنا شروع کرتے ہیں کہ واقعی ہم شرمندہ ہیں اور اپنی اصلاح کرتے ہیں کہ نہیں یار میں نے بہت غلطیاں کر لی، اب میں یہ نہیں کروں گی، اب میں اللہ کو ناراض نہیں کروں گی، اب میں یہ نہیں کروں گی، تو پھر اللہ بھی ہم کو موقع دیتے چلے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تو ویسے بھی موقع دیتے ہیں، لیکن اللہ اور ہماری مدد بھی کرتے ہیں۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ یعنی جو سدھرنا چاہتا ہے اللہ پھر اس کی اور ہیلپ کرتے ہیں اور اس کو عطا کرتے ہیں۔ جس دن میں نے اور آپ نے اپنی گناہوں کی سچی توبہ کی نا، اور سچی توبہ کہاں سے پتہ چلے گی؟ جب میں اصلاح کروں گی کہ نہیں یار میں یہ کیوں کرتی ہوں، جب میں اپنی اصلاح کر لوں گی نا، اصلاح کرنے کی کوشش بھی شروع کر دوں گی نا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی بہت مدد کریں گے، اور وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اللہ تعالیٰ مزید دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ایسی معافی، ایسی توبہ میں اور آپ بھی مانگے کہ اللہ ہم سے راضی ہوں، ہمارے اندر چینج آئے، ہم اللہ کے بندے بنے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ہم مزید دیں گے۔ یعنی ان کو یہ بھی ایک کیا کہنا چاہیے کہ ان کو ایک جیسے ہم کہتے ہیں نا ان کو ایک اٹریکٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اس کا ایک صحیح ورڈ اردو کا مجھے نہیں آ رہا، لیکن اٹریکٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کہ اگر تم یہ کرو گے تو میں تمہیں اور راستے دوں گا، میں تمہیں اور انعامات دوں گا، میں تمہارے لیے اور بہتری کروں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ ان کو وہ بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں نا بیٹا یہ کر لو گے نا انشاءاللہ تو دیکھنا میں یہ بھی تمہارے ساتھ یہ چیزیں میں تمہیں دلا کے دوں گی، ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم اپنے انڈر کام کرنے والے لوگوں کو کہتے ہیں آفیسز میں کہ آپ کو پروموشن ملے گی، آپ کو بونسز ملیں گے اگر آپ نے اچھا کام کر لیا، ٹھیک ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اٹریکٹ کر رہے ہیں کہ اگر تم نے یہ کیا اور تو میں تمہیں اور دوں گا، اور اللہ کا تو وعدہ سب سے سچا ہوتا ہے نا۔ ہم اسکول میں گریڈز کے لیے محنت کرتے ہیں، ہم جابز میں بونسز کے لیے محنت کرتے ہیں، ہم اپنے کاروبار میں دن رات محنت کرتے ہیں ترقی کے لیے، تو کیا اللہ کے وعدے پر مجھے اور آپ کو یقین نہیں ہے کہ اس کے لیے بھی ہم محنت کریں، اس کے ہو جائیں؟ یہی کرنا ہے نا صرف کہ اللہ کے ہو جائیں اور پھر اس پر توکل کریں۔ تو اللہ تو کبھی، ہم اتنے گنہگار ہیں پھر بھی ہمارے ساتھ کبھی کوئی برا نہیں کرتے، تو جب ہم اچھے ہو جائیں گے تو کیسے کریں گے؟ تو آپ دیکھیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، لیکن انہوں نے دیکھیں پھر کیا کیا۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں انسان اتنا گر سکتا ہے، ہاں گر سکتا ہے، جیسے کہ ہم گرے ہوئے ہیں۔ اللہ نے کہا نا تم جانور ہو،
جانور سے بھی بدتر ہو، یعنی ایک لیول پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو رکھا کہ وہ اشرف ہے۔ پھر جب انسان اتنا پستی میں گرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ تم جانور ہو اور جانور سے بھی زیادہ بدتر ہو، یعنی اس حالت میں انسان گر جاتا ہے، یہ اس کی حیثیت ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب اللہ کی باتوں کو نہیں مانتا تب گرتا ہے، اور اللہ نے آگے فرمایا فَبَدِّلِ الَّذِينَ پس بدل دی الذین ان لوگوں نے ظلموا، دیکھیں پھر ان کا ظلموا آیا کہ انہوں نے حق مارا اللہ کا حکم نہ مان کر، اللہ کے ساتھ شرک کر کر۔ اللہ فرماتے ہیں بدل دی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، قولاً بات، غیر الذی اس بات سے جو قیلا کہی گئی تھی، لہم ان کے لیے، جو بات ان کو کہی گئی تھی وہ بات ہی انہوں نے بدل دی، یعنی حتتن انہوں نے بولا ہی نہیں۔ تو ان کی کیا ایگو آ رہی تھی کہ جو اللہ بول رہے ہیں وہ ان کو نہیں کرنا، یعنی آپ سوچیں کہ ان کو کیا لگ رہا تھا، یا تو یہ نبی کی بات نہیں مان رہے تھے، ان کو اللہ پر کوئی یقین نہیں تھا کیا؟ ان کو یہ اتنے ضدی تھے کہ اللہ ان کو اتنی پیاری چیزیں دے رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ایک ورڈ کہنے میں ان کو تکلیف ہو رہی تھی، یعنی ان کو سرنڈر نہیں ہونا تھا، ضد تھی ان کی، غرور تھا، ان کو ایسا لگ رہا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا ہے تو یہ کوئی اسپیشل پرسنالٹیز ہیں، ان کو کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ بار بار اللہ ان کو معاف کر رہے تھے اور جو یہ چاہ رہے تھے وہ اللہ ان کو دے رہے تھے، تو ان کو لگ رہا تھا کہ ان کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن آپ دیکھو کہ جب انسان اتنا غرور میں آ جاتا ہے نا، میں نے شیطان کے چیپٹر میں بھی آپ کو کہا تھا کہ غرور جو ہوتا ہے نا وہ انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو معاف کر دیتا ہے، وہ اس کو سوچنے سمجھنے نہیں دیتا، وہ اس سے وہ غلطیاں کرواتا ہے جو اس کا انجام جس کا بہت برا ہونے والا ہے۔ اور آپ دیکھو شیطان سے وہ غلطیاں کروائیں بنی غرور نے، بنی اسرائیل کی قوم کا اللہ نے بتایا، ساری قوموں کا اللہ نے ہم کو بتایا۔ ہمیں بھی آج کیا لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بار بار معاف کر دیتے ہیں اور اللہ ہمارے گناہوں کے باوجود بھی ہم کو دیے جا رہے ہیں، جیسے کچھ لوگ بولتے ہیں آپ لوگ تو یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں، جو سود سے پیسے کماتے ہیں وہ بھی آج بڑے سکھی ہیں، جو بے حیائی کرتے ہیں وہ بھی بڑے مزے میں رہ رہے ہیں، جو چور ہیں وہ بھی بڑے مزے میں رہ رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ہمارے لیے کوئی ایک ہمارے سامنے کوئی ایک پرسنالٹیز نہیں ہے، ایک ایگزامپل نہیں ہے ہمارے سامنے کہ ہم ان کو فالو کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان کا چلنا پھرنا کہیں آپ کو حیرت میں نہ ڈال دے، یعنی وہ لوگ اللہ کی نافرمانیاں کر رہے تھے، وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں کر رہے تھے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ ان کا چلنا پھرنا آپ کو حیرت میں نہ ڈال دے، یعنی اللہ نے پھر بھی ان کو اتنا کچھ دیا ہوا تھا۔ اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ان کو بیٹے بھی دیے تھے اور بیٹے بھی حاضر، یعنی ان کی ہر بات کو ماننے والے ماں باپ کی، ایسے فرما بردار بیٹے دیے ہوئے تھے، اور ان کا حدہ تو تھا ہی، اور پیسے والے لوگ تھے، سمجھ آئی؟ پیسے والے لوگ تھے، حدہ بھی تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ تو آپ دیکھو کہ اللہ نے ان کو سب کچھ دیا ہوا تھا کہ وہ اور دنیا میں مست ہو جائیں، جیسے ہم نے آپ کو آیت بتائی تھی کہ ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں عذاب دیتا ہوں شاید کہ تم سدھر جاؤ، اگر پھر بھی نہیں سدھرتے نا تو میں آسمان سے تمہارے لیے دروازے کھول دیتا ہوں، یعنی تم کو دنیا پوری دے دیتا ہوں، اب میں تم کو اچانک پکڑوں گا اور تم کو مہلت بھی نہیں ملے گی، یعنی پوری دنیا دے دیتے ہیں، اس کے بعد اس کو معافی کی مہلت نہیں ملتی۔ اسی لیے ہم کو ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس آپ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے، لیکن اللہ میں آپ کی ناراضگی کا ہمارے پاس کچھ نہ ہو، اللہ تعالیٰ یہ نہ ہو کہ میں تو دنیا میں بڑی خوش ہوں لیکن آپ مجھ سے ناراض ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے ایسا کچھ نہیں چاہیے، مجھے صحیح کر دیجئے، میرے دماغ کو صحیح کر دیجئے، اللہ تعالیٰ میرے دل کو آپ کی طرف راغب کر دیجئے، اللہ تعالیٰ مجھے اپنی غلطیاں دکھائیے، اللہ میں کہاں غلط ہوں وہ مجھے پتہ چل جائے، اور اللہ تعالیٰ میں آپ کی فرما بردار بنوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو دیکھیں یہاں پر یہ بات آئی کہ اللہ نے فرمایا کہ داخل ہو جاؤ، بات جو آ رہی ہے ہم نے کیا بات شروع کی کہ غرور انسان کو کہیں نہیں چھوڑتا، اس لیے میں اور آپ بھی ہمیشہ سرنڈر رہیں، جو غرور پہ بات کی
کہ اللہ کی ناراضگی کا مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ میں سب کچھ آپ کی رضامندی کا چاہتی ہوں، بس آپ مجھ سے راضی ہوں. میں دنیا بھی چاہتی ہوں لیکن اللہ تعالیٰ آپ کی رضامندی میرے لیے سب سے اوپر ہے. تو آپ دیکھیں کہ اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم نے انہوں نے بدل دی بات ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا اس بات سے جو ہم نے ان سے کہی تھی. یعنی حیرت ہوتی ہے مجھے یہ آیت پڑھ کے کہ ان کو ایک ورڈ کہنے میں کیا تھا مسئلہ، لیکن ان کو اتنا غرور تھا کہ یہ ایک ورڈ بھی بدل دیتے تھے. یعنی ان کو معافی مانگنی ہی نہیں تھی، ان کو کوئی فکر ہی نہیں تھی. ایسے لوگ تھے. فَأَنزَلْنَا، اللہ فرماتے پس نازل کیا ہم نے عَلَى الَّذِينَ، ان لوگوں پر جنہوں نے ظلموا. دیکھیں دوبارہ آیا، اللہ کہتے ہیں ہم کسی پر ظلم نہیں کرتے، انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا. رجزا من السماء، آسمان سے عذاب اللہ نے ان کے اوپر ڈالا. بما کانوا یفسقون، اس سبب سے جو تھے وہ فسق کرتے تھے، وہ گناہ کرتے تھے. یعنی اطلاس اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا. اور جب آپ حضرت موسیٰ کا قصہ پڑھیں گے تو آپ کو کئی جگہوں پر ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر خون کا عذاب بھیجا، مینڈک کا عذاب بھیجا. یہ سب ان کی غلطیوں کی وجہ سے ان پر آئے. اللہ نے کہا یہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہی معزز طریقے سے ظالم کے قید سے چھڑایا، ان کو آزادی دی، ان کو ہر نعمت کی چیزیں دی، ان کو جگہ دی رہنے کے لیے. لیکن یہ بہت ہی نافرمان لوگ تھے، بہت ہی اللہ کی قدر نہ کرنے والے لوگ تھے. اور اس میں میرے اور آپ کے لیے بہت نصیحت ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار موقع دیتے ہیں، لیکن جب انسان لمٹ کراس کرتا ہے نا تو اللہ بھی اس کے اوپر عذاب بھیجتے ہیں. جیسے آج مسلمانوں پر عذاب آ رہے ہیں، ہمارا کوئی ڈنکا نہیں بج رہا دنیا میں، ہم کوئی اوپر لیول کے لوگ نہیں ہیں، ہم اپنے بھائی کے ظلم پر کچھ بول بھی نہیں سکتے. دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے ہم بول بھی نہیں سکتے. یعنی یہ حیثیت ہے میری اور آپ کی. یہ حیثیت کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ ہم نے اللہ کو چھوڑا نا تو ہم ذلیل ہو رہے ہیں ہر جگہ سے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کریں. انشاءاللہ آگے پھر کنٹینیو کریں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.